بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ 1998 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 4,08,395 نفوس پر مشتمل ہے۔ بہاولپور پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ یہ ملتان سے 90 کلومیٹر، لاہور سے 401 کلومیٹر، اسلام آباد سے 700 کلومیٹر اور کراچی سے 850 کلومیٹر دور ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ برِ صغیر میں بہاولپور وہ واحد ریاست تھی جس کا مذہب اسلام اور وہاں بولی جانے والی زبان اردو تھی، اور یہی وہ پہلی ریاست تھی جس نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے الحاق کیا۔ اس کے سب سے آخری حکمران نواب سر صادق خان پنجم تھے۔ انہوں نے کراچی میں اپنے محلات قائد اعظم اور ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ اس مشکل وقت میں نہ صرف اپنی سواریاں قائد اعظم کو استعمال کے لیے دیں بلکہ ایک مہنگی ترین گاڑی قائد اعظم کو تحفے میں دی۔ قیام پاکستان کے وقت نہ صرف مہاجرین کی آباد کاری میں مدد کی بلکہ ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے آج کے وقت کے مطابق 5,000 ارب روپے عطیہ کیے، کروڑوں پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ جب شاہ ایران پاکستان تشریف لائے تو حکومت پاکستان کے پاس ان کے شایان شان برتن موجود نہ تھے، تو نواب سر صادق نے اپنے سونے اور چاندی کے برتن ٹرین میں بھر کر انہیں بھجوا دیے جو کبھی واپس نہ لیے۔ انہی خدمات کی بنا پر قائد اعظم نے نواب سر صادق خان کو محسن پاکستان کا لقب شہر بہاولپور کے 200 سال قدیم دروازے ریاست بہاولپور کے پر شکوہ ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عباسی فرما روا نے شہر کے اطراف 7 شاہی دروازے تعمیر کروائے تھے۔ ان بلند و بالا دروازوں کی تعمیر کا حقیقی مقصد شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر حفاظتی نظر رکھنا تھا۔ 7 دروازوں میں صرف فرید گیٹ اپنی اصل جگہ پر موجود ہے، جبکہ دیگر 6 دروازوں کی تعمیر چند سال قبل دوبارہ عمل میں لائی گئی، جس کا مقصد لوگوں کو شہر کی تاریخ سے روشناس کروانا اور بہاولپور کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا۔ ان دروازوں میں ملتان روڈ پر واقع بوہر گیٹ کی تعمیر ابھی بھی نامکمل ہے۔ موجودہ فرید گیٹ جو پہلے بیکانیری دروازے کے نام سے مشہور تھا کیونکہ اس دروازے کی خارجی سمت ریاست بیکانیر کی طرف جاتی تھی، اس طرح احمد پوری گیٹ، ڈیراوری گیٹ، ملتانی گیٹ بھی اپنی سمت کی وجہ سے ان ناموں سے منسوب کیے گئے، اور ان دروازوں میں ریاست کی فن تعمیر کی عکاسی نمایاں نظر آتی ہے۔ بوہر گیٹ جہاں دورے ریاست میں لکڑی کا خوبصورت کام کیا جاتا تھا، بوہر گیٹ اپنی قدامت کے لحاظ سے بھی خاصا مشہور تھا۔ اس کی وجہ شہرت یہاں بوہر کے درخت تھے جو زمانے کی شکست ور ریخت کی نظر ہو گئے۔ بہاولپور کے قدیم اور تاریخی دروازوں میں سے ایک موہری گیٹ ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہاں کے لوگوں میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے۔ اس گیٹ پر ریاست بہاولپور کی مہر کا نشان تھا، اس کا نام موری گیٹ رکھا اور پڑھا جانے لگا۔ بہاولپور میں ایک کھیل کا اسٹیڈیم بھی موجود ہے جسے کرکٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے کھیلوں ہاکی، فٹ بال، تیراکی، اسکواش، ٹینس، بیڈمنٹن، والی بال، کبڈی اور ایتھلیٹکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس کے بالکل سامنے بہت بڑا زو بھی ہے جو پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ بہاولپور کے قریب بہت بڑا صحرا چولستان ہے جس کی سرحد انڈیا سے ملتی ہے، جس کو روہی کہا جاتا ہے۔ سابقہ ریاست بہاولپور کے نوابوں کے پاس بہت دولت تھی، انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دل کھول کر اسے استعمال کیا اور ساتھ ساتھ اپنے شایان شان محلات بھی تعمیر کروائے۔ ریاست تو نہیں رہی مگر اس کی کہانی سنانے کے لیے نوابوں کی تعمیر کردہ عمارتیں ضرور موجود ہیں۔ جب آپ بہاولپور کا رخ کریں تو آپ کو صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور کچھ نہیں۔ وکٹوریہ ہسپتال، لائبریری، میوزیم، ڈرنگ اسٹیڈیم، ایجرٹن کالج جیسی تاریخی عمارتوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ نور محل پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست کے دور میں بننے والی سہولیات خطے کے اعتبار سے اپنے وقت میں کافی جدید تھیں۔ بہاولپور میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں پر اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، گنا، کپاس، چاول اور سورج مکھی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر بہت سے پھلوں کے باغات موجود ہیں۔ پھلوں میں آم، کھجور، امرود ایسے پھل ہیں جو بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں۔ سبزیوں میں پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی اور آلو کثرت سے اگائے جاتے ہیں۔ بہاولپور میں بہت سی تعلیمی ادارے قائم ہیں جن میں گورنمنٹ صادق کالج، ویمن یونیورسٹی، قائد اعظم میڈیکل کالج اور اسلامیہ یونیورسٹی اہم ہیں۔ اس شہر کی شرح خوانگی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ملک بھر سے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں ایک قدیم کتب خانہ بھی موجود ہے جس میں 1,05,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتب خانہ پنجاب کا دوسرا بڑا کتب خانہ ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔